بخاری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ ذرا یہ تو بتائیے گا. پرویز الہی صاحب بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے چل رہے ہیں, کہتے ہیں کھرا اور سچا لیڈر خان صاحب جیسا کوئی ہے ہی نہیں. خان صاحب جو ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ان کی طرف سے عدم اعتماد کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں, کیا چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ سے آج یہ پوچھنا ہے, دوستی ہے دشمنی ہے, کیا ہے؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ جب آپس میں اعتماد کا فقدان ہو جائے نا تو پھر کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی, چاہے وہ پارٹی ہو, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ کاروبار ہو, کوئی بھی چیز ہو. جب آپس میں دلوں میں کھوٹ آ جاتا ہے تو پھر معاملہ جات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. جو کل اجلاس ہوا زمان پاک میں, وہاں پر جو کچھ ہوا پوری اندرونی کہانی تو نہیں نکلی ہے باہر, لیکن 2-3 باتیں جو آ گئی ہیں باہر اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہے پرویز الہی صاحب پر کہ وہ اور ان کے بیٹے نے 25 ارب روپے کے قریب کرپشن کیے ہیں. یہ اس قدر خوفناک بیان ہے کہ لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جناب جب آپ کی ناک کے نیچے آپ کی پارٹی کے ساتھ الائی چیف منسٹر یہ سب کچھ کر رہا تھا تو آپ سوئے ہوئے تھے کیا؟ آپ اس میں حصہ دار ہیں؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے چاہیے اور اٹھیں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بھی بہت گیپ ہے اس میں, کیونکہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق اسمبلی تحلیل کرنے پر تو نہ آمادہ دکھائی دیتے ہیں اور نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلے کا حل ہے. تو یہ ہو گیا اعتماد کا فقدان. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اور خاص طور سے پنجاب کی اسمبلی میں ہو رہا ہے اور اس کے اندر اور باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا شگون نہیں ہے. اسی کی بنیاد پر غالباً آج رانا ثناء اللہ نے جس کا آپ نے حوالہ دیا, یہ کہا کہ اب گورنر راج جو ہے یا گورنر رول جس کو کہتے ہیں وہ لگانے کی بات کا آپشنز بھی استعمال ہو سکتا ہے. کیوں ہوا ایسا؟ صحیح ہے. اس کا تذکرہ ضروری ہے. جب آپ فیڈرل منسٹر کو, پرائم منسٹر کے یعنی اسپیشل اسسٹنٹ کو اسمبلی میں داخلے سے روکیں گے تو دیر از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ. یہ ہوتا نہیں ہے. اب کل کو آپ سنیں گے کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی ایم پی اے نہیں گھس سکتا یا پنجاب کا چیف منسٹر نہیں آ سکتا وہاں. یہ بہت اچھی بات ہے. انٹیریئر منسٹر کو کس کھاتے میں روکا ہے آپ نے کہ وہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں آ رہا تھا؟ تو کل آپ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا, وہاں تو عمران خان کو لاجک کیا تھی ویسے بخاری صاحب اس کے پیچھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں؟ میں عرض کروں, اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جلدی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جو کچھ جا کے عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں, خود تو نہیں ہے نا وہاں پر, وہ اس پر ہیپ ہیزڈلی فیصلے ہو رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر ہم مار بھگائیں گے اپوزیشن کو. مار بھگانا ان کے بس کی بالکل بھی نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی اپنی حکومت بہت فرجائل ہے. جس بندے کے اوپر بیٹھی اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ کیا یعنی خیالات ہیں آج کل ٹاپ لیڈرشپ کے. جب آپ اتنی ولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں اور پھر آپ ٹفر سٹینڈ لینا شروع کر دیں تو یہ دو باتیں کبھی ایک ساتھ چلی نہیں ہیں. صحیح. دیکھیے گزارش یہ ہے, 2-3 باتیں جو ہیں جس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے وہ ہے ایک کہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے ان کو. میں حوالہ دوں گا آپ کو, لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ ایک اضافی نوٹ لگا ہوا ہے. اچھا. جس میں کہا گیا تھا کہ آپ جو بھی اجلاس ہوگا سب سے پہلا اس میں اعتماد کا ووٹ لیں گے. اور ان کی طرف سے بھی تو کہا گیا تھا نا اعتماد کا ووٹ لیں گے پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے. پورا لاہے عمل تھا. کریکٹ, بالکل ٹھیک ہے. کون جا رہا ہے اس سے پیچھے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب کے کچھ اور ہی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں لیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ جو کنٹراڈکٹری بیانات ہیں یہ ڈیسپریشن کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں ڈیسپریشن ہے. دیکھیے محمد ملک احمد خان صاحب جو ہیں, جو اسپوکس پرسن ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. اس لیے کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہونی لیٹر اینڈ اسپرٹ تو اس کا ایک پارٹ کیوں مانا جائے؟ وہ لاجک یہ دیتے ہیں نا کہ آپ اس طرح سے گورننس اختیار کو سلب کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر بھی اب لوگوں کی سوشل میڈیا جو ہے وہ صرف عمران خان کی فیور میں اسٹرانگ نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے, کون کس کا داماد ہے, کون کس کا سمدھی ہے, سمجھ نہیں ہے نا آپ, کون کہاں منسٹر ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو اس طرح کے فیصلے یک طرفہ آ رہے ہیں اس کا اب لوگ جواز ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. اب جلدی آپ دیکھیں گے کہ نام لیے جائیں گے. آپ کو یاد ہے نا پہلے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ حرکت ہوئی تھی کہ جس جج نے ان کے خلاف فیصلہ کیا اس کی تصویروں کو جوتیاں پڑ رہی ہیں, اس کے اوپر اس قدر گند اچھالا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں. یہی اسٹریٹجی اب دوسری پارٹی اپنا لے گی, جو کہ اچھا شگون نہیں ہے. عدلیہ کے بارے میں اتنا ان گارڈڈ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں, نہ اس کو کسی طرح سے انڈورس کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ
پی ٹی آئی ڈیفینسو پر ہے اس لیے کہ وہ نہ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکے ہیں, نہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل کرا سکے ہیں. تو ایک عام تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفت کمزور ہو رہی ہے صورتحال پر. یہ میں نے تاثر کی بات کی ہے, میں اتھارٹی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. اب یہاں پر سارے جو پلیئر ہیں نا گیم کے, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اکٹھے ہو رہے ہیں پنجاب میں. پنجاب کے بارے میں ہم اپنے پروگرام میں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ بڑی اسمبلی ہے اس کی, سب سے زیادہ اس کے وسائل ہیں, اس لیے یہاں پر فوکس ہوتا ہے. اور جو بھی پارٹی پنجاب میں بہتر پرفارم کرتی ہے وہی سینٹر میں حکومت بناتی ہے, یہ بھی ہم اسٹیبلش کرتے ہیں. اچھا بخاری صاحب, یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا, دیکھیں 25 ارب روپے کی کرپشن کا اگر خان صاحب یہ ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی ساکھ کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرویز الہی اور عمران خان کے ساتھ دن کتنے رہ گئے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بالکل نفی ہے نا خان صاحب کے بیانیے کی, جو کہہ رہے ہیں چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ وہ نہیں بیٹھیں گے, وہ نہیں بیٹھتے, وہ نہیں بات کرنا چاہتے, تو پھر وہ پنجاب میں کس طرح سے بیٹھے ہیں؟ پھر لوگ ان سے سوال کرنا شروع ہو جائیں گے نا. ہاں میرے خیال سے اگر آپ مجھ پہ چھوڑیں کتنے دن رہ گئے تو میں تو نہیں یہ سوال کروں گا, اس لیے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس نے کس کو کہا تھا, ذرا جلدی سے بتا دیں سامعین کو, جلدی سے پلیز, ڈونٹ ٹیک ٹائم. کس نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. میں اشارے کی بات نہیں, عمران خان نے پرویز الہی کو کہا تھا. ہاں بالکل کہا تھا, صحیح ہے, لیکن اب وہ ساتھ بیٹھے ہوئے, پھر وہ نہیں ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے, چیف منسٹر پنجاب کے, چیف منسٹر ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اعتماد نہیں رہا, تو کون سی بات کا اعتبار کس وقت کرے؟ آپ گرافس میں بولتے ہیں, صبح کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں, یہی اس کی ڈپکشن ہے. لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی. میں نے جیسا کہا تھا کہ جو کچھ آج اسمبلی کے باہر ہوا یہ اچھا شگن نہیں ہے. یہ رانا صاحب کی گاڑی کے اوپر جوتا پھینکا گیا, یہ وہ چیزیں ہیں جو دانستہ اس لیے کرائی جاتی ہیں کہ سویلین رول ختم ہو جائے ملک سے. اب میں اس سے آگے ابھی نہیں جاؤں گا, لیکن آپ کو دلیلیں ملیں گی اس بات کی. اس کے آگے کی تصویر تو پھر بہت خطرناک ہوتی ہے نا, خوفناک تصویر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے بچائے. اچھا بخاری صاحب, ایک اور چیز, یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ, اب وہ اتنا آبویس کھل کے نہیں بول سکتے کیونکہ خان صاحب کے چیف منسٹر ہیں, پرویز الہی صاحب, یہ جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے کوئی نہیں کرنی اسمبلیاں تحلیل, پرویز الہی صاحب ایک لائن لے کر چل رہے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا اس معاملے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جائے, اور پھر ایک ایسا پوائنٹ آ جائے جس کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں کہ پھر تو اسمبلیاں توڑنا ممکن ہی نہیں ہوگا. پھر پرویز الہی صاحب کہہ دیں گے خان صاحب اب کیا کریں, اب تو یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اب کہتی ہے, کم از کم پوسچرنگ یہ ہے کہ جناب ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب کے دل سے اسٹیبلشمنٹ کی محبت کم ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ان کی پارٹی کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے, اس کے اوپر سب جانتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ. لیکن بخاری صاحب ایک سوال ہے, obviously یہ ذرا وہ والا سوال ہے, آپ کو جنوینلی یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی جو ہے وہ پالیٹکس سے لینا دینا نہیں ہے جس طرح وہ کہتے ہیں, اور پھر کوئی ایک ٹلٹ تو ہوتا نا کہ آپ ایک طرف ذرا تھوڑا ٹلٹ کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ اس طرف ٹلٹ کرتی ہے کہ اسمبلی ابھی نہ ٹوٹے اور سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے؟ یہ تو آپ نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ بات جوڑ دی ہے نا, یا جڑ گئی ہے, لیکن مطالبہ کون کر رہا ہے؟ چیخ کے کیا کون رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آئیں میری مدد کریں خان صاحب؟ تو پھر اگر وہ آ جائیں گے, اگر وہ آج تو کس کے اوپر الزام جائے گا؟ باقاعدہ ایک دفعہ نہیں, جتنی دفعہ وہ قوم سے خطاب فرما رہے ہیں اس میں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ انٹرفیئر کریں, مجھے واپس لائیں. تو یہ سب کچھ ہم سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہی ہیں, میں بھی سن رہا ہوں. تو اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری میں ایز سلیم بخاری خان صاحب پہ ڈالوں گا, اس لیے کہ وہ گنجائش نکلوانا چاہ رہے ہیں. میں بار بار اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ 2018 نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ داری خان صاحب پہ ڈالی کیونکہ انہوں نے واضح دے کے بلایا ہے نا, چیخ کے بلایا, اس کو تھوڑا سا اور بڑھائے. تو میں نے جو بات میں یہاں کہتا تھا آپ کے پروگرام میں کہ 2018 کی صورتحال نہیں ہے, میں یہ بڑا گمبھیر جملہ ہے. اب وہ فیسیلیٹیٹرز نہیں ہیں, اب وہ پیٹرنز نہیں ہیں, بہت کچھ بدل گیا ہے. اور ایک بات اور بتاتا چلوں, جو یہ بخار ہے نا اسد عمر صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں یا دوسرے, کہ خان صاحب اب 2/3 میجورٹی لے کے آئیں گے, ایک تو اس بات کا خیال ان کو اب ترک کر دینا چاہیے, وہ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آئیں گے کہ نہیں, اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ جو پرسنالٹی کلٹ کی پاپولیرٹی ہوتی ہے اس کی عمر ہوتی ہے ایک, یہ سدا نہیں رہتی, کسی کی نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو یہ آؤٹ لیو کر گئے ہیں اپنی وہ یوٹیلٹی جو تھی ایز اے موسٹ پاپولر لیڈر آف دس کنٹری. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب یہ میری بات سنیے, یہ تو بات پکی ہے نا کہ اعتماد کا ووٹ لیے بغیر یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے؟
نہیں کر سکتے. اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ اس وقت لیں گے جب اس کی قانونی یا سیاسی ضرورت ہوگی. تو اس کا مطلب تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے وہ بھی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ بڑا کنفیوژن ہے, ذرا کلیئر کیجیے. اب آپ دیکھیں اس کنفیوژن کا جواب بجائے اس کے کہ میں اور آپ مل کے خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ کی پارٹی کے آپ کی ناک کے نیچے آپ کے لوگ مختلف کنٹراڈکٹری بیان کیوں دے رہے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. میں تو پھر اپنا دبا توڑا جواب دوں گا کہ خان صاحب کے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیانات جھڑ رہے ہیں. دیکھیں نا, اب اچانک شیخ رشید صاحب چپ ہو گئے ہیں. اب وہ چپ رہیں گے, کافی دیر چپ رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے. مجھ سے کلوانا چاہتی ہے تو میں وہ کہہ دوں گا. لیکن اینی وے, ہیونگ سیڈ دس, نتھنگ از ویل ان دس پروونس آف پنجاب. اب گورنر راج ولی جو ایک بار پھر سے بات کی رانا صاحب نے, کتنی سیریس ہے؟ میرے خیال سے یہ بہت سیریس آپشن ہے, کیونکہ اگر اس طرح کا ایک دو واقعہ اور ہو گیا جس طریقے سے اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے, اندر دیکھیں وہی ہا ہا ہو رہی ہے, کاپیاں پھاڑی جا رہی ہیں, اب ایک دوسرے گریبان پکڑنے باقی ہیں. جو سین پچھلی دفعہ دیکھا تھا آپ کو یاد ہے نا, کتنا وہ خوفناک اور کتنا وہ تعفن شدہ یعنی ماحول تھا. وہی ماحول دوبارہ پیش ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ 90 میں فورسفلی جانا چاہ رہے ہیں. جب بے نظیر ایز پرائم منسٹر آتی تھی تو چیف منسٹر ریسیو نہیں کرتا تھا اس کو. یہ اس وقت اس کے اوپر اس قسم کی دشنام ترازی کرتے تھے, آج وہی کر رہے ہیں. سو یہ بھی بہت انفارچونیٹ بات, میں بڑے ہیوی ہارٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جو خان صاحب کے لیے پرسوں غلط تھا وہ آج ٹھیک ہے, جو ان کے لیے پرسوں ٹھیک تھا وہ آج غلط ہے. اس قسم کی کوئی بھی لیڈر چاہے جتنا بھی بڑا مرضی ہو, یہ عوام جو ہے نا بڑی ظالم چیز کا نام ہے. ہم ان کو سمجھتے ہیں وہ کمزور ہیں. عوام جو ہے اس قسم کے لیڈرشپ کے رویے کو, اس قسم کی کنٹراڈکشن کو کبھی برداشت نہیں کرتے, کبھی معاف نہیں کرتے.